لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب سے پہلے میں دفتر قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی شعبہ قم کے تمام مسئولین اور ذمہ دار افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں، اور بالخصوص شعبہ زائرین کا کہ جو ہمیشہ اور سال کے 365 دن مجالس عزا کا اہتمام کیے ہوئے ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ وہ ان کی اس سعی جمیلہ کو بأحسن وجہ قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل دنیا جس بیماری اور جس وبا کا سامنا کیے ہوئے ہے، اور جس بیماری نے پورے جہان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تمام انسانیت جس کی لپیٹ میں ہے، اور ہر انسان پریشانی اور کرب کے عالم میں ہے، تو سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں اور اہل ایمان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تمام بنی نوع انسان کو اور بالخصوص اہل ایمان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جس آیہ معافی ہدایہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان آنے کو ہے اور ایک ہفتے سے بھی کم
ماہ مبارک رمضان آنے میں ایام باقی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ وہ خطبہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے شاید انہی ایام میں ارشاد فرمایا اور اس کو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد سے نقل فرمایا، اس کو آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ لہٰذا میں نے جس آیہ ما فی ہدایہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اس فرض ہونے کی وجہ یہ ہے اور اس تم پر لکھے جانے کی وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اسی آیت کے ذیل میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں ایک بہت ہی تفصیلی خطبہ نقل فرمایا، اور یہ خطبہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور امیر کائنات نے رسول اسلام سے اس عظیم خطبے کو نقل فرمایا۔ اس خطبے کے جو چند ایک مطالب ہیں اس مختصر وقت میں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شاید یہی ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام تھے کہ جن میں پیغمبر گرامی اسلام سے یہ عظیم خطبہ صادر ہوا۔ اس عظیم خطبے میں جو خطاب ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ سب سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے جو خطاب فرمایا وہ ایھا الناس کر کے فرمایا۔ یہ خطاب صاحبان ایمان سے صرف خطاب نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت سے پیغمبر گرامی اسلام نے خطاب فرمایا، اور اس میں ایک عظیم خوشخبری دی کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہاں پر میں رک کر آپ سے یہی سوال کروں گا کہ کیا باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ تمام کے تمام مہینے اللہ کے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایام ہوں، مہینے ہوں یا سال ہوں یا صدیاں ہوں، سب کی نسبت اس ذات واجب کی طرف ہے۔ لیکن اس خاص مہینے کو اپنے خطبے میں عنوان قرار دیتے ہوئے رسول اسلام جو فرما رہے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہے، اس مہینے کی کوئی خاص عظمت ہے، اور اس عظمت کو یوں اجاگر فرماتے ہیں بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ تین عظیم خصوصیتیں، تین عظیم خصائص اور تین عظیم شمائل اس مہینے کے پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے، دوسرا یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، اور تیسرا یہ مہینہ مغفرت سے لبریز مہینہ ہے۔ لہذا شہرن، آگے ارشاد فرماتے ہیں شہرن هو عند اللہ
افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے جس کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ مہینہ ایک منتخب مہینہ ہے، یہ مہینہ پروردگار کی خاص عنایات سے لبریز مہینہ ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام توجہ دلاتے ہیں ہماری کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، تمام مہینوں سے یہ مہینہ افضل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے جو دن ہیں وہ دوسرے دنوں سے فرق رکھتے ہیں۔ عام دنوں کی یہ فضیلت نہیں ہے جو ماہ مبارک کے ایام کو حاصل ہے، اسی لیے فرمایا اس کے ایام افضل ایام ہیں، دوسرے ایام سے بہت زیادہ برتری رکھتے ہیں، دوسرے ایام سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں بھی عام ایام کی طرح راتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی راتیں بھی دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ فضیلت کی حامل راتیں ہیں۔ اور پھر اس سے نیچے آ کے فرماتے ہیں وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے جو لمحات ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں، وہ بھی دوسرے مہینوں سے بڑے فرق رکھتی ہیں۔ یہاں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا پیغمبر گرامی اسلام نے جو افضلیت بیان کی ہے وہ مہینے سے شروع کی کہ یہ دوسرے مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، پھر فرمایا اس کے ایام دوسرے ایام پر بھاری اور فضیلت رکھتے ہیں، پھر فرمایا اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں، اور پھر اس سے بھی نیچے آ کے فرمایا کہ اس کے جو لحظات ہیں وہ لحظات بھی بہت قیمتی ہیں، بہت ہی فضیلت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں هو شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ جس میں اے لوگو ایھا الناس کا خطاب تھا کہ اے لوگو جس میں تمہیں بلایا گیا ہے اللہ کی ضیافت کی طرف۔ یہاں میزبان عام میزبان نہیں ہے، میزبان ذات احدیت ہے، میزبان اللہ کی ذات ہے، اور مہمان وہ انسان ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اے اہل ایمان، آپ کی فضیلت تمام انسانوں پر برتری رکھتی ہے، آپ کی فضیلت دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، لہذا آپ کو میزبانی جو عطا کر رہا ہے وہ ذات احدیت میزبانی دے رہی ہے۔ لیکن یہاں پر میزبان اس طرح کا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ جو مہمان میرے پاس آئے اس کی شرائط یہ ہے کہ وہ روزہ دار ہو، اس کی شرائط یہ ہے کہ وہ بھوکا ہو، اس کی شرائط یہ ہے کہ وہ پیاسا ہو۔ میزبانی ایسی میزبانی ہے کہ جہاں پر دنیا کی میزبانیوں سے بڑا فرق ہے۔ دنیا کے میزبان مختلف قسم کے انواع و اقسام کے دسترخوان سے جاتے ہیں، یہاں کا دسترخوان سجا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت سے سجا ہوا دسترخوان ہے۔ یہاں آنے والا روزے دار ہے، آنے والا بھوکا اور پیاسا ہے، اسی لیے فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، جب تم اس طرح آؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کی کرامت ملے گی، اللہ تمہیں اپنی خاص کرامت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا ہی عجیب جملہ ہے، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ سے میں عرض کروں گا کہ کیا سانس لینا ایک اختیاری عمل ہے؟ تو یقیناً آپ جواب دیں گے نہیں، سانس لینا ایک اختیاری عمل نہیں ہے، ایک قہری عمل ہے، ایک اجباری عمل ہے۔ اگر انسان سانس نہیں لے گا تو اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سانس رکا نہیں اور انسان ختم نہیں ہوا۔
روح اور بدن میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اب انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ یاد خدا میں رہیں، اور ادھر سے سانس لینا ایک قہری عمل ہے۔ یہاں سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ جب پروردگار کی عنایت شامل حال ہوتی ہے انسان کے، تو پھر اس کا قہری عمل بھی اتنا مورد پسند واقع ہوتا ہے ذات الہی کے لیے کہ وہ اس کو تسبیح قرار دیتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس مہینے میں وہ تسبیح ہے۔ عام مہینوں میں آپ سانس لیتے ہیں، اس میں اگر ذکر پروردگار ہوگا تو آپ کو تسبیح کا ثواب ملے گا، اگر اہل ذکر نہیں ہوں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پر عنایت خاص ہے اپنے بندے پر، اور وہ یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ اور دوسرا مرحلہ پیغمبر گرامی اسلام خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں نومکم فیہ عبادہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں سونا عبادت ہے۔ بڑی توجہ طلب نکتہ ہے عزیزان گرامی، نیند ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر انسان پر طاری ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کے کچھ خاص لمحات ہر روز وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اس میں استراحت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو اختیار سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں گھنٹے میں، فلاں منٹ میں، فلاں سیکنڈ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ سونے کا دقیق ٹائم معین نہیں کیا جا سکتا۔ انسان پر کب نیند طاری ہوتی ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ عام ایام میں عبادت کے کچھ مقدمات ہیں، وضو ہے، توجہ ہے پروردگار کی طرف، اور خاص اعمال ہیں، جب وہ انجام پائیں گے پھر کوئی کہے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ اہل عبادت ہے، اس نے عبادت کی ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ سو رہا ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے یہ اہل عبادت ہے۔ یہاں سے پروردگار کی اپنے بندے پر عنایت سمجھ آتی ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نیند کو بھی عبادت شمار کر رہا ہے۔ اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک موازنہ کر سکتے ہیں کہ اگر سونا عبادت ہے تو اس مہینے میں اگر تلاوت کی جائے تو وہ کیسی عبادت ہوگی، اس مہینے میں اگر نماز پڑھی جائے تو وہ کیسی عبادت ہوگی، اگر صلہ رحمی کی جائے تو وہ کیسی عبادت ہوگی، اگر انفاق کیا جائے تو وہ کیسی عبادت ہوگی، اور اگر ذکر اہل بیت کیا جائے تو وہ کیسی عبادت ہوگی۔ عزیزان گرامی، آگے پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، یاد رکھو اے لوگو، یاد رکھو جس تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، یاد رکھو کہ اس مہینے میں جو بھی تم عمل کرتے ہو، جس میں تمہاری توجہ ہو کہ یہ عمل الہی ہے، یہ ایسا عمل ہے جو خوشنودی خدا کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، عملکم فیہ مقبول، تمہیں پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل بارگاہ الہی میں مورد قبول ہے۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے بڑا ہی عظیم جملہ فرمایا، فرماتے ہیں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، جو بھی تم ذات احدیت سے مانگو گے، جب بھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو پھر وہ تمہاری دعا، وہ دعائے مستجاب ہوگی۔ میں یہاں رک پر یہی کہوں گا، یہاں رک کر یہی عرض کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ اے عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے، برکتیں ہیں اس میں، رحمتیں ہیں اس میں، مغفرت اس میں ہے، تمہاری نیند عبادت ہے، تمہاری سانس تسبیح پروردگار ہے، لہذا توجہ کیجئے۔ یہ جس بلا میں آج ہم گرفتار ہیں، یہ شاید اس کا سبب ہم خود ہوں، ہمارے گناہ ہوں،
ہماری وہ ذات الہی سے غفلت ہو، ہماری جو خلوص ہے اس میں کمی ہو، کئی ایک وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ انسان آج کے دور میں جتنا ذات واجب سے غافل ہو چکا ہے اتنا سابقہ ادوار میں کبھی غافل نہیں تھا۔ لہذا جب پیغمبر گرامی اسلام گارنٹی دے رہے ہیں اور اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تو آئیے اس مہینے میں مل کر ذات واجب کے بارگاہ میں، ذات احدیت کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو کر ہر مومن کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے، ہر انسان کے لیے دست بے دعا ہوں، تاکہ ان بیماریوں سے اور اس مصائب سے اور ان آلام سے اور ان مشکلات سے ہمیں نجات ملے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، لہذا ضروری ہے کہ اس مہینے میں تم خالص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس ذات واجب سے مانگو۔ نیت صادقہ کے ساتھ جب مانگو گے تو یقیناً وہ قبول کرے گا اور اس کا اجر و پاداش دے گا۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں وَقُلُوبٌ طَاہِرَةٌ، ضروری ہے کہ اس مہینے میں تھوڑا سا اپنی طرف توجہ کی جائے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، پورا سال ہم نے کیا کیا ہے۔ آئیے اس مہینے میں اور وہ ایام جو ابھی باقی ہیں ماہ شعبان کے، ذرا اپنی طرف انسان توجہ کرے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اس برکتوں والے مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں اس حالت میں داخل ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان تھوڑا اپنی طرف توجہ کرے اور توجہ کرنے کے بعد اس مہینے میں داخل ہو تاکہ اسے وہ خاص نیکیاں، وہ خاص پاداش، وہ خاص اجر و ثواب جس کا پیغمبر گرامی اسلام گارنٹی دے رہے ہیں وہ اس انسان کو مل سکے۔ یہاں پر ہی جب پیغمبر گرامی اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کبھی نہ سوال کرنے والا بلکہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے ممبر کی زینت یہاں پر ایک مرتبہ قیام فرماتے ہیں امیر کائنات اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ پیغمبر گرامی اسلام سے سوال کرنے والا کوئی معمولی سائل نہیں ہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اتنی فضیلتیں ہیں، جب اتنے کمالات ہیں، جب اتنی عظمت ہے ان ایام کی، تو ذرا یہ تو بتائیے، یہ تو فرمائیے کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے باعظمت عمل کون سا ہے، سب سے عظیم عمل کون سا ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جب سائل کی بےتابی دیکھی اور سائل کی اہمیت دیکھی تو یوں فرماتے ہیں کہ فقال یا ابا الحسن، بڑے ہی پیار سے فرمایا اے ابا الحسن تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے عظیم عمل یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے پرہیز کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں۔ یعنی اگر کچھ کما نہیں سکتے، اگر ان عنایات سے جو ذات واجب نے تم پر کی ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں معصیت پروردگار نہ کرو۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو حرام الہی سے محفوظ رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تو تغیر لونہ، پیغمبر گرامی اسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا، اس لیے کہ ایک انتہائی عظیم
اس زمانے میں داخل ہو رہا ہے انسان جس میں خاص عنایت ہے ذات واجب کی۔ عزیزان گرامی، یہ خطبہ بڑا طولانی ہے اور اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ میں یہاں پر ہی اس خطبے کے جو چند ایک فراز تھے، جو چند ایک عظیم جملات تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اسی پر بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کا میں نے ذکر کیا کہ اس مہینے میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی سے دعا سے الہام لیتے ہوئے صرف چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اگر تمہاری کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہو، تم بارگاہ الہی میں دست بے دعا ہوتے ہو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تمہیں کوئی عظیم حاجات ہیں بارگاہ الہی سے مانگتے ہو، وہ حاجات پوری نہیں ہوتی، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دم مظلوم کا واسطہ دو ذات واجب کو تو وہ تمہاری حاجات پوری کرے گا۔ صحابی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، وہ دم مظلوم کس کا خون ہے؟ تو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں میرے جد علی اصغر کا خون ہے۔ عزیزان گرامی، جب بھی اس مظلوم کا واسطہ دیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں عرض کروں گا کس طرح دعائیں قبول نہ ہوں۔ یہ وہ آخری شہید ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام تک و تنہا رہ گئے اور استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، تو ایک دفعہ خیام سے چیخیں بلند ہوئیں، امام علیہ السلام خیام کی طرف آئے تو ایک دفعہ فرماتے ہیں اے کنیزان خدا، مجھے پتا ہے آپ بھوکی ہیں، آپ پیاسی ہیں، حسین آپ سے شرمندہ ہے۔ یہ کنیزیں کہتی ہیں ابن رسول اللہ، ہمیں اپنی بھوک اور پیاس کی فکر نہیں، جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا علی اصغر جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ اس صغیر کی سبیل کا اہتمام کیجئے۔ بس مختصر کروں عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم نے اس صغیر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، میدان کارزار میں جاتے ہیں، عرض فرماتے ہیں قد قتلتم اولادی و انصاری، عیش کیا، آپ نے میری اولاد کو قتل کر دیا، میرے انصار کو مجھ سے چھین لیا۔ ذرا توجہ کرو اس صغیر کی طرف، قد یتلظى هذا الصبی، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ابو خلیل ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک دفعہ فوج اشقیاء میں کورام مچا، ایک دفعہ فوج اشقیاء میں بغاوت ہونا شروع ہوئی، عمر سعد نے ایک آواز دی این این ہرملا، اس ملعون پر اللہ لعنت کرے۔ ہرملا کو بلایا گیا، اس نے وہ تیر کمان میں جوڑا جو حیوانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عزیزو، تیر چلا، تیر کا کام ہے سراغ کرنا، لیکن اس تیر نے وہ کام نہیں کیا۔ روایت کا جملہ ہے، مقتل نے لکھا ہے فَذَبَحُوا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے وہ کام کیا کہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض ہے پروردگار، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے تمام ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ اے پروردگار، بحق محمد و آل محمد، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ
ان بابرکت ایام کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام مراجع اعظام، رہبر انقلاب، قائد ملت جعفریہ اور جتنے بھی علماء خدمت کر رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما اور سب کو طول عمر بابرکت عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ جو بھی مومنین و مومنات اس جہان سے کوچ کر چکے ہیں انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد۔